اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قابل احترام بزرگان دین، اسلامی نوجوان بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب دختران اسلام، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، آمینہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد، درود و سلام کے بعد، خطبہ جمعہ کے اصل مقصد کی طرف ہم آتے ہیں۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ 7واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مہینے کو حرمت والے 4 مہینوں میں سے بیان کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ اس مہینے میں کچھ بدعتیں جو لوگ کرتے ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی تھی،
اور انہی میں سے ایک چیز ہے اسراء و معراج۔ 27 رجب کو جو شب معراج منائی جاتی ہے، جس کا جشن منایا جاتا ہے، یہ جو معراج کا واقعہ جو پیش آیا اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں، کیا پیغام ہمیں ملتا ہے، اس پر ہم چند لب کشائی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسراء اور معراج دونوں الگ الگ ہیں۔ الگ الگ کا مطلب یہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، یہ اسراء ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف جو سیر کے لیے لے جایا گیا، یہ معراج ہے۔ تو اسراء اور معراج میں یہ بنیادی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ اسلام کی دعوت کو عام کرنے لگے، تو مشرکین مکہ کی جانب سے کافی تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر آنے لگیں۔ آپ کا جینا مشکل کر دیے تھے، قدم قدم پر آپ کو تکلیفیں دیتے اور آپ کے راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈال دیتے، یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دیتے۔ اس طرح کی شرارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کیا کرتے تھے۔ جو مشرکین میں ہیں، کفار میں سے ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو باقاعدہ شعب ابی طالب کے نام سے اس گھاٹی میں آپ کو محصور بھی کر دیا گیا۔ یعنی ایک گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جتنے لوگ ایمان لائے تھے، سب کو وہاں بند کر دیا گیا اور ان سے قطع تعلق کر لیا گیا، انہیں کھانے پینے کی چیزوں سے اور انہیں ضروریات کی اشیاء سے محروم رکھا گیا۔ اتنی تکلیفیں ہو رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں میں صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے حالات میں اچانک آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو چچا آپ کی زندگی بھر آپ کے لیے دفاع کرتے رہے، آپ کے لیے ڈیفنس میں کھڑے رہے، اور یہاں تک کہا کرتے تھے کہ محمد کی حفاظت میں اس وقت تک کروں گا جب تک کہ میرے بدن میں سانس ہے، میرے جسم میں سانس ہے، میں اس وقت تک میرے بھتیجے کی حفاظت کرتا رہوں گا، اور کوئی محمد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ تو اتنی پیار و محبت کرنے والے چچا جب آپ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک تو مشرکین کی شرارتیں ہیں، اور دوسری جانب آپ کا ہمیشہ جو دفاع کرنے والے ہیں چچا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، لیکن ہمت نہیں ہارے، پھر بھی سفر آگے تھا، آگے آپ اپنے مشن کو لے کر چل رہے تھے۔ اتنے میں آپ کی جو رفیق حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ کی پہلی بیوی ہیں، مومنوں کی پہلی ماں ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، جو آپ کے دکھ درد میں شریک رہتی تھیں۔ جب کبھی آپ پر غم آتے تو آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، اور آپ کو طرح طرح کی باتیں بیان کر کے آپ کو دلی دلاسا دلایا کرتی تھی۔ ایسی ایک نیک بیوی بھی آپ سے رخصت ہو چکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اعتبار سے بھی ٹوٹ چکے تھے اور باہر کے اعتبار سے بھی ٹوٹ چکے تھے۔ یعنی گھر میں چاچا کا انتقال، بیوی کا انتقال، تو اب گھر میں غم و پریشانی تو ہے ہی، آپ گھر سے باہر نکلتے تو پھر یہاں ان شرارت پسندوں کی شرارتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔ تو دونوں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ فیصلہ کیا، کیوں نہ میرے نبی کی میں سیر و تفریح کراؤں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے، ان کو تسلی مل جائے، یہاں گھر کی پریشانی، گھر کا غم ان سے ہٹا لیا جائے، اور باہر مشرکین مکہ، کفار مکہ جو کچھ شرارتیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ درس و عبرت مل جائے۔ یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اسراء و معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کی حدیث ہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے سینے کو پھاڑ کر اس کے اندر سے دل نکالا اور اس دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر اس دھوئے ہوئے دل کو سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ کر پھر سینے کو کیا ہے صحیح سلامت کر دیے بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں اس کی کچھ مختصر وضاحت کی گئی ہے، وہ یوں کہ براق ایک جانور تھا جو گدھے سے اونچا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ خچر ایک جانور ہے، یعنی گدھا اور گھوڑے کے درمیان خچر کا شمار ہوتا ہے۔ خچر جو ہے گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ براق کی جو تشریح بیان کی گئی وہ یہ کہ گدھے سے وہ بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ تو یہ ایک جانور، اور اس کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ اتنا تیز رفتار یہ جانور تھا کہ اس جانور کی نظر جہاں تک پڑتی وہاں اس کا ایک قدم ہوا کرتا تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونا چاہ رہے تھے، لیکن یہ جانور بدکنے لگا، یعنی تھوڑا پریشان ہو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق، اللہ کے یہاں آج تک تیرے اوپر اس سے معزز ہستی کبھی کوئی سوار نہیں ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی براق خاموش ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی کی طرف گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اسی سفر کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم رحمتوں اور برکتوں کو نوازا ہے تاکہ ہماری نشانیاں انہیں بتا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ سننے والا اور بہت ہی زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا اور اس کو اسراء کہا گیا ہے۔ پھر مسجد اقصی جب پہنچتے ہیں، مسجد اقصی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں بتا سکیں۔ مطلب یہ کہ مسجد اقصی کے ارد گرد پھل اور اسی طرح بہترین خوبصورت درخت اور آب و ہوا کتنی خوبصورت، یہ سارے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے۔ اور مسجد اقصی پہنچنے کے بعد وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کے سلسلے میں تاریخ میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو مسجد اقصی آیا کرتے تھے، وہ انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں اسی پتھر کو باندھا کرتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو، یعنی براق جس کی نکیل جبرائیل علیہ السلام تھامے ہوئے تھے، اس کو کیا ہے اس پتھر سے باندھ دیے۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں دیکھا کہ سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی وہاں امامت فرمائی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سارے انبیاء کی امامت کروائے۔ امامت کے بعد آپ کا سفر یہاں سے معراج کا شروع ہوا۔ اب تک اسراء کا سفر آپ نے کیا،
پھر وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف، دوسرے آسمان کی طرف، اس طرح 7 آسمان پار کر کے معراج کا سفر کروایا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی آسمان کے دروازوں کے پاس پہنچتے تو وہاں اللہ کے فرشتے رہتے، وہ سوال کرتے کہ کون آئے ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں جبرائیل آیا ہوں۔ فرشتے پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہتے کہ میرے ساتھ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے یہ سوال کرتے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دروازے والے فرشتے کہتے اہلاً و سہلاً، آنے والے کے لیے مبارکبادی ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے خوش آمدید، یعنی اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں آسمان کے فرشتے۔ جب پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ میرے پیارے بیٹے اور پیارے نبی کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کے لیے مبارکبادی ہو۔ آدم علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا گیا کہ آپ کے دائیں بائیں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ جب آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے، اپنے بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو جبرائیل بتانے لگے کہ آدم کے دائیں جانب، یعنی دائیں اور بائیں جانب روحیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں رکھی ہوئی ہیں۔ دائیں جانب جنتی روحیں ہیں اور بائیں جانب اور روحیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ لہذا آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو افسوس کے مارے رو پڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف پرواز کی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو دوسرے آسمان پر لے گئے جہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، وہاں پر یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح ساتویں آسمان پر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں تک پہنچے۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر آسمان پر جو نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، سارے انبیاء کرام نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، آپ کی رسالت کو اقرار کیا، اور آپ کے لیے خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے استقبال کیا۔ پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا جو ایک مقام ہے، ایک درخت ہے، وہاں پر جانے کا سفر تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 7واں آسمان کے بعد سے سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے، اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی مانند ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مانند ہیں۔ بڑا خوبصورت درخت، اور اس درخت کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس درخت تک جبرائیل علیہ السلام لے گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آگے سفر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے سفر کروایا گیا، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے بعض مناظر دکھائے گئے، جنتیوں کے کچھ حالات دکھائے گئے اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے، جس کو صحیح البخاری میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ نظارے، وہ مناظر مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کریں تو یہ ناممکن ہے۔ کافی مناظر، کافی لمبی حدیثیں صحیح بخاری اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مناظر کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے چند تحفے حاصل کیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند تحفے عطا کیے۔ 3 تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور یہ ایسے تحفے تھے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ تحفے نہیں ملے، کسی نبی کو یہ تحفے نہیں ملے۔ اب یہاں پر یہ نہ سوچیں کہ دوسرے نبیوں کا مقام و مرتبہ گھٹ گیا، ان کی شان میں کمتری آ گئی، نہیں، دوسرے نبیوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہاں الگ سے 3 تحفے دیے جو کسی نبی کو نوازے نہیں گئے تھے۔ اور صحیح مسلم
صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 170/3، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطی الصلوات الخمس، مجھے 5 وقت کی نمازیں دی گئیں، وَأُعْطِيَ خَوَاتِمَ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں وہ بطور تحفہ مجھے اسی رات ملی۔ اور اسی طرح تیسری جو چیز بیان کی گئی وہ یہ وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے جو شرک نہیں کرتے ہیں ان کی مغفرت کا تحفہ اللہ رب العالمین نے اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ یہ 3 تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ رب العالمین نے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واپس آ گئے مکہ کی طرف اور اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے ایک رات یا رات کے کچھ پہر میں، رات کے کسی حصے میں اللہ رب العالمین نے کروایا۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ کی روح کو یہ سفر کروایا گیا، جبکہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم کے ساتھ یہ سفر کیے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو روح کو سفر کروانے پر قدرت رکھ سکتا ہے، کیا جسم کو سفر کروانے پر قدرت نہیں رکھ سکتا؟ تو جتنی بھی تاریخی روایتیں، جتنی بھی احادیث ملتی ہیں، ان احادیث میں جو افضل اور قوی احادیث جو ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور جان کے ساتھ یہ سفر فرمائے تھے، صرف روح کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سفر کروایا تھا۔ بہرکیف یہ واقعہ معراج جو ہے میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ یہ کافی تفصیلی واقعہ ہے۔ اس میں جنتی اور جہنمیوں کے کچھ مناظر بیان کیے گئے ہیں، کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں، اس کی تفصیل میں تو کافی جمعے آپ کے سامنے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بہرکیف مختصر واقعہ معراج آپ کے سامنے رکھا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کم از کم اسراء اور معراج کے سلسلے میں اتنا تو علم ہونا ہی چاہیے، اتنی باتیں تو معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر اس طرح فرمایا ہے۔ اور معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے ہیں، 5 وقت کی نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں، اور اسی طرح آپ کی امت میں سے کوئی شخص شرک نہیں کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دینے کا ایک تحفہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو یہ 3 تحفے نماز سے متعلق صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 نمازیں دی گئیں، 50 نمازیں دی گئیں، تفصیلی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کم کرتے کرتے 50 میں سے 5 نمازیں ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا 5 نمازیں لے جاؤ اور ایک نماز کا مقام 10 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ کا امتی کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 10 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس طرح دن میں 5 نمازیں اگر آپ کا امتی پڑھ لے تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی خوبی ہے میرے بھائیوں، اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں نیکی کرنے کا ارادہ جب بنتا ہے اس پر بھی اجر و ثواب ہے، آپ نیک کام کرتے ہیں اس پر بھی اجر و ثواب ہے، لیکن گناہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیک کام کیا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، تو اس کے ارادے پر اس کے لیے ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس کے اوپر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے، ایک اچھا کام کرنے پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اور وہی انسان کبھی بشری تقاضا ہے، انسانیت کے یعنی فطری طور پر کبھی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی گناہ اس کے لیے لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ کر لے۔ وہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے نیکی کا ارادہ کیا تو اس کے لیے نیکی ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ نہیں، جب تک وہ گناہ کا کام کر نہ دے تب تک اس کے لیے گناہ نہیں۔ اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، جبکہ نیکی اگر کر رہا ہے تو 10 نیکیاں اسے دی جا رہی ہیں، اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک فرما رہا ہے کہ
اچھا کام کرتے ہیں تو انہیں جو تحفے تحائف جو انعام ملتا ہے جو ثواب کی شکل میں زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور جب کوئی غلطی اس سے ہوتی ہے تو جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنا کم اسے گناہ دیا جا رہا ہے۔ اسلام کی خوبی ہے میرے بھائیوں۔ تو اب دیکھیے واقعہ معراج سے ہمیں چند باتیں بطور نصیحت حاصل کرنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین پر مضبوط ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، مضبوط ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئے دن لوگ سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ کبھی اس طرح کی باتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو وہ لوگ مسکرا کر اس کو ہٹا دیتے ہیں، مسکرا کر اس کو اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ آج کلمہ پڑھنے والے کئی مسلمانوں کا عقیدہ واقعہ معراج سے اٹھ چکا ہے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا سفر کروائے وغیرہ وغیرہ؟ اب قرآن مجید کی یہ آیت بیان کی جاتی ہے تو اس میں اسراء کو تصدیق کرتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا اس میں ذکر ہے، تو اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن ساتوں آسمانوں کا جو سفر ہے اس کا کلی طور پر ہمارے مسلمان بھائی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلی بات، پہلی نصیحت ہمیں یہ پکڑنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے اوپر مضبوط ایمان رکھا جائے۔ جو اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نہیں کروا سکتا؟ جو اللہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت آنن فانن پہنچا سکتا ہے، کیا وہ اللہ معراج کی رات میں اس رات میں معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کروا سکتا ہے؟ اس طرح کی بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن ان نادانوں کو، ان جاہلوں کو کون سمجھائے جو اسلامی باتوں سے وہ ناواقف رہتے ہیں اور اس طرح کے غلط نظریات لے کر نادان قسم کے نوجوانوں میں اور ان کے دل و دماغ میں اس طرح کے شک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ایسی باتوں، ایسے غلط نظریات کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی نصیحت اللہ پر مکمل ایمان رکھنا۔ دوسری نصیحت یہ کہ اللہ کی توحید پر جمع رہنا، خالص توحید کو اپنانا، کیونکہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسرا تحفہ دیا گیا وہ توحید ہے۔ جو امتی توحید پر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، گرچہ کہ اس کے گناہ کیوں نہ ہوں، کبیرہ گناہوں کا وہ مرتکب کیوں نہ ہو، صرف اس کی توحید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت عطا فرمائے گا۔ اب امتیوں میں سے کوئی توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جائے، اللہ کا حق دوسروں کو تقسیم کرنے لگے، دوسروں میں بانٹتا پھرے، تو پھر کیا ایسے امتی کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ ایسے امتی کی بخشش ہو سکتی ہے؟ لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی بنے، یعنی توحید پرست بنے، توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، شرک کے ہر اس راستے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہو۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے۔ اور اسی طرح تیسری نصیحت میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تحفہ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا کہ امت کے لوگ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ کر دیکھیں، 5 کی جگہ اگر ہمارے اوپر وہی 50 نمازیں ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اللہ رب العالمین نے کتنی گنجائش ہمارے لیے رکھی ہے، شریعت مطہرہ ہمارے لیے کتنی آسانی بیان کرتی ہے، ہم سے 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں ہوتی تو کتنی شرم کی بات ہے۔ امت محمدیہ میں سے ہونے پر ہمیں شرم محسوس کرنا چاہیے کہ جو ہمارے نبی پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، امت پر 5 نمازیں فرض کی گئیں اور وہ 5 نمازیں ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ کھانے کے لیے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد، اور آپ کو چلنے پھرنے کی بھی فرصت نہیں رہے گی 50 نمازیں اگر ہوتی۔ کاروبار کا تو آپ بعد میں سوچیں، تجارت کا آپ بعد میں سوچیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے اوپر 50 نمازیں ہوتی تو میری دن و رات کیسے کٹتے؟ تو 5 نمازیں ہیں اللہ کے بندو، ان 5 نمازوں کی حفاظت کر لو، جنتی بن جاؤ گے۔ ان 5 نمازوں کی پابندی کر لو، جنتی بن جاؤ گے۔ یہ 5 نمازیں بھی اگر ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی ہیں تو ہم سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے احادیث کے انبار امت کے لوگوں کے سامنے بیان کیے، لہذا وہ احادیث جو صحیح ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ تیسری بات ہے، تیسری نصیحت ہے جو معراج کے سفر سے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چوتھی نصیحت کیا ہے؟ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اسی طرح سارے فرشتوں پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے معراج کا واقعہ، اللہ اور رسول اور اسی طرح فرشتے ساروں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے، اگر اس واقعے کا انکار کریں گے تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کے اندر جو قدرت ہے اس قدرت کا انکار کرنا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو رسول بھیجے ہیں، جو انبیاء بھیجے ہیں، ہم ان کا انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں، فرشتوں کا انکار ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے آئے دن طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے غلط نظریات ہمارے درمیان پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ان نظریات کو جب سنتے ہیں استغفار طلب کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان غلط اور باطل نظریات کی وجہ سے ہمیں توحید سے نہ پھیر، ہمیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ تو بہرکیف معراج کے واقعے سے یہ چند نصیحتیں ہمارے سامنے ملتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخر کی آیتوں کی فضیلت بھی آئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سونے کے لیے بستر پر آئے تو یہ 2 آیتیں اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے کافی ہیں کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اب جس بندے کا فرشتہ سیکیورٹی بن جائے، اس کی حفاظت کے لیے لگ جائے، تو کیا دنیا کی کوئی بلا پریشانی اس کو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا ان 2 آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے، سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور ان 2 آیتوں کی جو فضیلتیں آئی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بہرکیف واقعہ معراج اسلام کا ایک حساس واقعہ ہے، اور اس واقعے پر ہمارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، جیسے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا ایمان تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کی تصدیق کر کے صدیق کہلائے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ ابو بکر آپ اس بات کو کیا تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک رات میں سفر کیا ہو؟ تو ابو بکر نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا دوست محمد کہتا ہے، محمد نے اس طرح کا سفر کیا ہے، محمد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، ایسا زندہ ایمان ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بیان کر رہے ہیں تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے جیسے بیان کیا ہے وہ حرف بحرف بالکل صحیح ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی شخص بیان کرتا تو میں اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ تو بہرکیف واقعہ معراج ویسے ہی ہمیں سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جیسے سلف صالحین نے رکھا ہے۔ ان سے جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان نصیحتوں پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور صحیح احادیث پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے، بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے، شبہات والے فتنوں سے محفوظ رکھے، شہوات والے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، مزید نیک کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔
جہاں کہیں لوگوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، ملن ساری پیدا فرمائے، محبتیں الفتیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، عداوتوں کو نفرتوں کو اللہ ہمارے دلوں سے پاک و صاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی بری خصلتوں سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔